السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ ہمیشہ کی طرح میں لیٹ ہوں اور کیا کر سکتی ہوں یار، سردی بہت تھی اور اب میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں بستر میں گھسی ہوئی تھی اور میرا باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں بستر سے باہر نکال کے فون کو وہ ٹائپ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل کام ہے، اور ہماری صبح سے لائٹ بھی آف تھی نا، تو پھر یو پی ایس بھی لو ہو گیا تھا اور کیا بولتے ہیں، ہاں میرا فون بھی چارج نہیں تھا۔ ہاں آج بہانے دیکھو میں نے کتنے بہانے مارے ہیں آج۔ اتنے تو میں نے کبھی ٹیچر کے سامنے نہیں مارے جتنے مجھے اپنے ریڈرز کے سامنے مارنے پڑتے ہیں۔ خیر چلو ہم آتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں ہوگا دھماکہ دھماکہ دھماکہ۔ تو آر یو ریڈی؟ تو چل ہم آپ کو ویٹ نہیں کرواتے، لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ اور سوری اقرا دانیال، ایم ریلی سوری، آج آپ کے کامنٹس ریڈ کیے، مجھے نہیں پتہ منڈے کو آپ کا برتھ ڈے تھا، اور یار ایم ریلی 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 سوری۔ سب سے پہلے تو ہیپی برتھ ڈے، اللہ پاک آپ کو بہت 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 ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ خوش رہیں، کامیاب رہیں، اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا کرے۔ اور یار ایم ریلی سوری، آپ نے بولا تھا وش کرنے کے لیے، آج میں نے سارے کامنٹس دیکھے، منڈے کے بھی، ٹیوزڈے کے بھی، وہ ویڈنسڈے کے بھی، تو آج مجھے پتہ چلا ہے اپنے کمنٹ میں بولا تھا کہ مجھے وش کرنا ہے، تو میں بھول گئی تھی۔ تو ایم ریلی سوری آپ کو، اور ہیپی برتھ ڈے اگین۔ کوئی بات نہیں، 2 دن ہی تو گزرے، کون سا 2 مہینے گزر چکے، تو ہیپی برتھ ڈے، ہمیشہ خوش رہو، اور آپ کی رائٹر کو آپ سب کی ضرورت ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون، قسط نمبر 64، تحریر اریج شاہ۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، انداز میں بلا کی شدت تھی۔ وہ اپنے تمام تر جذبات اس پر لوٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کے سرخ لب اس کے جذبات کو بہکانے میں پورا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ ایزا اس کی باہوں میں نڈال ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا، وہ اس کے چہرے کو چومنے لگا، اس کے پورے چہرے پر اپنی دیوانگی کی مہر ثبت کرتا۔ وہ پورا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں، گال اور لب اس کی شدتوں سے سرخ ہو رہے تھے، اور وہ سراپائے دیوانگی بنا اس پر چھاتا جلا جا رہا تھا۔ آئی لو یو ایزا، آئی لو یو سو مچ۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اگر تم نہ ملتی تو شاید دامیار شاہ ختم ہو جاتا۔ مجھے بچا لو ایزا، مجھے بچا لو۔ تم اس دنیا کی واحد لڑکی ہو جو مجھے ان گناہوں سے دور کر سکتی ہو، مجھے ایک نئی زندگی دے سکتی ہو، مجھے میرے جینے کا مقصد دے سکتی ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ تم میری زندگی میں آئی پہلی لڑکی ہو جس کی محبت نے دامیار شاہ کو بدل دیا ہے۔ ہاں ایزا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا تمہاری خاطر، میں ہر چیز سے منہ پھیر لوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تم چاہیے اور کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ تم دامیار شاہ کی ہو جاؤ، دامیار شاہ تمہارے لیے دنیا چھوڑ دے گا۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہت کا لمس چھوڑتا وہ بولے چلے جا رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں پر اپنی سخت گرفت جما چکا تھا، انداز میں بلا کی بے قراریاں دھر آئی تھی جن سے ابھی اس نے پیچھا چھڑایا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، لیکن دامیار شاہ اپنے جذبات لٹاتے اس نازک سی لڑکی کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ مجھے گناہوں سے بچاؤ گی نا؟ مجھے اس دلدل سے باہر نکلنے میں میری مدد کرو گی نا؟ میں بدل جاؤں گا ایزا، میں تمہارے لیے بدل جاؤں گا۔
میں تمہاری خاطر بدل جاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بڑے وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، جبکہ ایزا کتنی ہی دیر اسے سنتی رہی تھی، لیکن پھر آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وہ کھڑی تھی، اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ جب دامیار کو اپنے پیٹ پر کوئی چبھن سی محسوس ہوئی، اس نے حیرانگی سے ایزا سے ذرا سا فاصلہ بنا کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تھا اور پھر حیرت سے اس کی طرف بے یقینی تھی۔ ڈھونڈو، ڈی ایس پی کی بیٹی کو ڈھونڈو۔ اچانک کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ملازم کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے اپنے ساتھ آئے ساتھیوں کو حکم دے رہا تھا۔ یقیناً وہی لیڈر تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو؟ جانتے نہیں ہو یہ گھر ڈی ایس پی صاحب کا ہے، کسی معمولی آدمی کا نہیں۔ وہ چلایا تھا۔ خاموش، کسی طرح کی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ تمہارے ایس پی کی بیٹی کدھر ہے؟ اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ابھی کے ابھی گولی مار دیں گے تمہیں۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے اس کے سر پر بندوق دبا رہا تھا، جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی کو تو ان کا داماد لے گیا اپنی بہن کی شادی میں، ملازم نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ داماد لے گیا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ڈی ایس پی کی بیٹی کی شادی تو نہیں ہوئی ابھی؟ وہ یقین سے بولا تھا۔ شادی نہیں ہوئی ابھی، صرف نکاح ہوا ہے، ملازم نے گھبرا کر فوراً بتایا تھا۔ کیا اس کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے؟ یہ خبر تو ہمیں ملی ہی نہیں، اس لیڈر نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، یہ نوکر جھوٹ بول رہا ہے، یقیناً وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لڑکی ڈھونڈتے ہیں، گھر میں ہی ہوگی، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، تم لوگ نیچے دیکھو۔ وہ اپنے باس سے کہتا اپنے ساتھ آئے لوگوں کو لیے اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بی بی جی کا نکاح ہوا ہے، ابھی تک یہ خبر سامنے نہیں آئی، اور بی بی جی کا شوہر انہیں اپنے ساتھ اپنی بہن کی شادی پر لے گیا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ وہ خوف سے انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ باس، یہاں اوپر کوئی بھی نہیں ہے، پورا گھر چھان مارا ہے۔ اس کا آدمی اوپر سے نیچے آتے ہوئے کہنے لگا۔ بس نیچے بھی کوئی نہیں ہے اور باہر بھی ساری جگہ دیکھ کے آئے ہیں، لڑکی کہیں پر نہیں ہے۔ نہیں ڈی ایس پی، تم ہم سے اپنی بیٹی کو چھپا نہیں پاؤ گے، تم نے ہمارا نقصان کیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، وہ بھی تمہاری بیٹی کی لاش کی صورت میں۔ وہ غصے سے کہتا ملازم کو دھکا دیتا خود اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ زبر اور شنایا راستے میں ہی ان سے الگ ہو گئے تھے۔ زران اور عبادت بھی راستے میں ہی اپنے گھر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ سب لوگ وہاں گھر آ چکے تھے۔ جبکہ باقی سب لوگ گھر آ گئے تھے، اس نے کمرے میں آ کر اپنی جیولری اور کپڑے بدلے ہی تھے کہ اب اسے باریک کی فکر ہونے لگی۔ وہ نہ تو گھر آیا تھا اور نہ ہی وہاں واپس ولیمے میں گیا تھا، اور نہ ہی وہ اس کا فون اٹھا رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
یقیناً ایزا کا دامیار کے سامنے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر دامیار کا ساتھ دینا اسے برا لگا تھا۔ یقیناً ایزا کی اس چیز نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا، لیکن وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب ایزا صرف اس کی بہن نہیں بلکہ دامیار شاہ کی بیوی بھی ہے، اور اب اسے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تو تب ہوگا جب بارق واپس گھر آئے گا۔ بارق جی واپس گھر آئے ہیں؟ نمرا دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ تو نہیں آئے۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے 2 دن سے یہ لڑکی مسلسل بارق کے آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے پوچھا۔ مجھے بتا دو، میں انہیں بتا دوں گی، اس نے فوراً کہا تھا۔ وہ زیادہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن عبادت نے کہا تھا کہ اس لڑکی سے بارق کو دور ہی رکھا جائے، کیونکہ کسی زمانے میں بارق کو اس لڑکی کو بہت مجبور کیا گیا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، اور وہ خود بھی کوئی بچی نہیں تھی جو اس لڑکی کے طریقہ کار کو سمجھ نہ پا رہی ہو۔ نہیں، میں نے انہی سے ہی بات کرنی ہے، آپ سے نہیں، وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے کندھے اچکا کر بارق کا نمبر پھر سے ڈائل کرنے لگی۔ وہ بے یقینی سے ایزا کے ہاتھ میں چاقو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایزا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی حیرت کو دیکھ کر ذرا گہری ہوئی۔ کیا ہوا دامیار شاہ؟ تمہیں کیا لگا میں تمہاری باتوں میں پگھل جاؤں گی؟ ویسے کتنی لڑکیوں کو یہ والے ڈائیلاگز چیپے ہیں تم نے؟ یقیناً میری شکل پر بے وقوف نہیں لکھا ہوگا۔ میرے لیے نئے ڈائیلاگز رٹ کے لانے تھے۔ آئی لو یو ایزا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بہت پرانی چیزیں ہیں دامیار شاہ، ان چیزوں سے باہر نکلو۔ آج کل کی لڑکیاں ایسے ڈائیلاگز پر نہیں پگھلتی۔ میں ایزا ہوں، آج تک تمہارے ساتھ افیئر چلانے والی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں۔ میں تمہاری ان لائنز پر نہیں آنے والی تمہارے ہاتھ میں۔ نو دامیار شاہ، تمہاری ان باتوں میں آ کر میں اپنا آپ تمہارے جیسے انسان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو پہلے اس کے قابل بنو۔ تم آج تک کچھ نہیں سیکھ پائے، کیونکہ تم نے کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم آج تک گناہ اور ثواب میں فرق نہیں کر پائے، کیونکہ تم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تمہیں حرام چیز کی لذت لگ گئی ہے، کیونکہ تم نے کبھی حلال چیز کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہا۔ ہاں دامیار شاہ، یہ جو تم نے مجھے کہا نا کہ تم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، نماز پڑھنی سیکھ لی، لیکن تم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو دامیار شاہ تم نے صرف دین کو یاد کیا ہے، دین کو سمجھا نہیں۔ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے تو تمہیں اس طرح مجھ سے محبت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور میں تمہیں بدل دوں گی۔ کیسے دامیار شاہ؟ میں کیسے بدلوں گی؟ جب تک انسان کو خود نہ بدلنا چاہے تب تک اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور تم نے 28 سال اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اور اب میرے کہنے پر تم خود کو بدل لو گے؟ واہ واہ دامیار شاہ واہ، بات تو وہ کرتے جس پر میں یقین کر پاتی۔ تم نے تو باتیں ہی ایسی کی ہیں جن پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ آج تک تمہیں کوئی
پاکیزہ عورت نہیں دکھی، میں تمہاری زندگی میں آئی واحد پاک عورت ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی اپنے آس پاس کسی پاکیزہ عورت کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی دامیار شاہ۔ کوئی بھی عورت ناپاک نہیں ہوتی، اس کو ناپاک بناتے ہیں ہمارے معاشرے کے ناپاک مرد۔ تم کہتے ہو کہ عورت کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، تو اسے پیسے کا لالچ دیتا کون ہے؟ تم مرد لوگ عورت کی خواہشوں کو تولتے ہو، تم مرد لوگ عورت کو مجبور کرتے ہو، تم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ عورت اگر اپنا جسم کسی کو دے دے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو تم لوگ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہو جسم کی؟ اپنی دولت لٹاتے ہوئے تم عورت کا جسم ہی کیوں مانگتے ہو؟ کچھ اور کیوں نہیں مانگتے؟ آج کے زمانے میں جس کے پاس پیسہ ہے اسے عورت بے وفا لگتی ہے، ناپاک لگتی ہے، اور جب وہ تھوڑا سا پیسہ لوٹا کر کسی عورت کی خواہش کو پورا کر کے اپنے جسم کی ہوس پوری کر لیتا ہے تو عورت گندی ہو جاتی ہے اور وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تم سے دولت لی ہوتی ہے تو تم بھی تو اس کے پاس سو کر اٹھتے ہو۔ تم ناپاک کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنا آپ تمہیں نہیں دیا تو میں تمہارے لیے پاکیزہ عورت ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ کر لیتے جو باقیوں کے ساتھ کرتے ہو تو میں بھی تمہاری نظر میں ناپاک ہو جاتی۔ تمہاری زندگی میں آئی میں واحد پاک عورت نہیں ہوں۔ اس دنیا کی ہر وہ عورت اتنی ہی پاک ہے جتنی کہ میری دادی بھی پاک ہیں، لیکن تم ان کی پاکیزگی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہارے دماغ میں تمہارے بروں کا فتور بھرا ہوا ہے۔ تم اپنی ناکامی میرے سر منڈنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں خوشی خوشی تمہیں قبول کر لوں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے دامیار شاہ جب عورتیں ان باتوں پر پگھل جایا کرتی تھی۔ ہاں میں ہوں پاک دامن، میں ہوں پاکیزہ، ہاں میں اپنے پاک دین کو سمجھتی ہوں، مجھے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی پاکیزگی تم پر برباد کروں گی؟ اگر تمہیں پاکیزہ عورت چاہیے تو جا کر پہلے خود پاک بن کر آؤ، پہلے خود اپنی ناپاکی کو دھو کر آؤ، پھر ڈھونڈنا جا کر ایک پاکیزہ عورت۔ پہلے خود پاک بن کر آؤ دامیار شاہ میری جگہ۔ یہاں کوئی ایسی عورت ہوتی جو تم سے پہلے 1000 مردوں کے ساتھ سو چکی ہوتی تو کیا اسے قبول کرتے؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ تمہیں ایک پاک عورت چاہیے۔ تو بتاؤ، جس میں کوئی عیب نہیں، جس نے آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچا، جس نے اپنے آپ کو ایک امانت کے طور پر دنیا والوں سے بچا کر رکھا، وہ تمہارے ناپاک وجود کو کیوں قبول کرے؟ نہیں ہو تم مجھے قبول، کسی قیمت پر قبول نہیں ہو تم۔ اگر تم ایک ناپاک عورت کو قبول نہیں کر سکتے دامیار شاہ تو میں بھی ایک ناپاک انسان کو اپنے ساتھ قبول نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی جبکہ دامیار کے پیٹ پر چاقو کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر اسے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کی ہمت کو اس کا زوردار کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ واو ایزو بیبی واو، کیا بات ہے تمہاری! مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ تم میری باتوں میں آ گئی ہو، لیکن نہیں، آئی ایم رانگ۔ یو نو وٹ، آج تک میں نے جس عورت کو یہ لائنیں بولی ہیں نا یار، وہ پگھل گئی تھی۔ تم واحد ہو، تم الگ ہو، یوں ہی تو نہیں پیار ہوا تم سے، کوئی تو الگ بات تھی نا تم میں۔ آئی جسٹ لو یو بیبی، آئی لو یو سو مچ۔ تم سچ میں الگ ہو، سب سے الگ۔ وہ پورے کمرے میں گھوم کر واپس اس کے پاس آ گیا تھا، جبکہ وہ اپنے چہرے پر بنا کسی طرح کا تاثر لائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو ایزا جانو مجھے مارے گی؟ وہ اس کے ہاتھ میں چاقو کی مضبوطی کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کے پیچھے کی نسیں تک باہر آ رہی تھی۔
یقیناً اس نے چاقو کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ مار دو، قسم سے مار دو، جب سے تمہارا عشق گلے پڑا ہے میں ویسے بھی کسی کام کا نہیں رہا، مار دو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیٹ سے اٹھاتا اپنی گردن کے پاس لے کر آیا تھا۔ مار دو، ذرا موت کا مزہ چکھوں تو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد یہ عشق کا بھوت اترتا ہے یا نہیں۔ وہ یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا شاید اس کی بہادری کو چیک کر رہا تھا۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار کر اپنے ہاتھوں کو گندا کروں گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بولی تو اب کی دفعہ اس کی مسکراہٹ تھوڑی کم ہوئی تھی، لیکن جب ایزا نے وہی ہاتھ اپنی کلائی کے پاس رکھا تو جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ صاحب جی، وہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ میں نہیں جانتا، وہ بس شنایا بی بی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پھر مجھے بہت ڈانٹا، بہت غصہ کیا، بار بار پستول میرے سر پر رکھ کر مجھے ڈرا رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ بی بی جی گھر پر نہیں تھی، ورنہ وہ لوگ ان کو قتل کرنے آئے تھے۔ صاف صاف کہہ رہے تھے کہ ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے، نقصان دیں گے ڈی ایس پی صاحب کو، وہ بھی بی بی جی کی لاش کی صورت میں۔ وہ طوطے کی طرح بولے جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈی ایس پی صاحب نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پریشانی سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ یقیناً آج زبر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہوتا تو یقیناً ان کی بیٹی کو وہ لوگ جان سے مار ڈالتے، اور یقیناً ان کی بیٹی کی جان کو اب بھی خطرہ تھا۔ اگر زبر اسے اب گھر چھوڑ کر چلا گیا تو انہوں نے زبر کا ٹرانسفر کر دیا تھا، اسے آج ہی شہر سے نکلنا تھا۔ اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ اتنی جلدی یہ کیس چھوڑ کر واپس اپنے شہر نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہاں ان کی جان سے پیاری بیٹی کو جان کا خطرہ تھا۔ وہ کیا کرے؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب اس کے باڈی گارڈ پر بھی زیادہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ شنایا کا ایک باڈی گارڈ شاید ان کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایسے میں وہ شنایا پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ہرگز اس کے جان کے دشمن نہیں بن سکتے تھے۔ اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ شاید انہیں زبر کی مدد لینی ہوگی، کیونکہ زبر کے علاوہ وہ کسی اور پر یقین نہیں کر سکتے تھے، خاص کر اپنی بیٹی کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ فی الحال انہیں صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی، اور یقیناً اگر انہوں نے زبر کو حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تو زبر ان کی مدد ضرور کرے گا، لیکن فی الحال اسے اپنے ہی خلاف کر چکے تھے۔ شاید انہیں زبر کو جھوٹی امید دلانی ہوگی۔ ہاں، اپنی بیٹی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب یا سرکاری آفیسر سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل سوچتے تھے، اور زبر کے ساتھ اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ لیکن اب سوال ان کی بیٹی کا تھا۔ فون بند کرتے ہوئے انہوں نے زبر کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم سسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ آدھی رات کو مجھے فون کیا، خیریت تو تھی؟ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس نے فون اٹھایا۔
زبر وہ دراصل تم کہاں ہو؟ اس وقت وہ کچھ گھبرائے ہوئے بولے تھے، جبکہ ان کے انداز پر وہ اپنی شوخی اگلے ہی لمحے چھوڑ چکا تھا۔ یقیناً وہ بہت ضروری بات کرنے والے تھے۔ سر میں ڈھاکہ کے لیے نکل چکا ہوں، راستے میں ہوں۔ خیریت؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بیٹا تم شنایا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن کیوں؟ وہ تو اسے اس سے طلاق دلوانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو پھر اچانک وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کیسے کر سکتے تھے؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کچھ الجھتے ہوئے کہنے لگا۔ شنایا کی جان کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں نے گھر پر حملہ کیا ہے۔ وہ شنایا کو جان سے مار دینے کی بات کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن تم اس وقت میری بیٹی کی جان بچا سکتے ہو۔ شاید تم سے زیادہ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ میری بیٹی اس وقت خطرے میں ہے اور میں اپنی بیٹی کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بہت پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پوری سن کر وہ پہلے تو سائیڈ پر لگے شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ذرا سا مسکرایا تھا، اور پھر ایک پھونک مار کر اس نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنے ساتھ نیند میں سوئی شنایا کو دیکھا تھا، اور پھر اپنے لہجے کو ذرا سا اداس بنا کر گویا ہوا۔ دیکھیں سر، آپ کی بیٹی کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے مجھے یہاں کام سے بھیجا ہے۔ اور یقین کریں میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، اور شاید میں نے واقعی ہی ضرورت سے زیادہ ہی اس رشتے کو سیریس لے لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ انسان کی شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو اسی کو نبھانا پڑتا ہے، لیکن آپ درست تھے۔ ہم زبردستی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتے، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ میرا تعلق تو بہت اچھا ہے۔ میں ہرگز اس وجہ سے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فکر نہ کریں، میری طرف سے اب آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کے لیے کسی اچھے باڈی گارڈ کا انتظام کر لیں جو اس کا خیال رکھ سکے۔ باقی میں اس معاملے میں آپ کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر فون بند کرنے والا تھا۔ نہیں زبر، میری بات سنو بیٹا۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ ایک دفعہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے، پھر ہم باقی اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ دیکھو شنایا کی جان خطرے میں ہے، لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اور تم واحد اس کے دو محرم رشتے ہیں۔ میں اس کا باپ ہوں جو اس سے کوسوں دور ہوں، اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اس کے شوہر ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے آواز نہیں آئی، پھر سے بولیں۔ سروس کا مسئلہ ہے، وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا۔ چہرے پر ہنوز مسکراہٹ تھی۔ بیٹا میں نے کہا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہے، لیکن وہ تمہاری بیوی ہے، منکوحہ ہے تمہاری۔ تم اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بے شک میں مانتا ہوں یہ تمہاری ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن تم نے وہاں سوات میں بھی اس کی ہیلپ کی تھی۔ تمہاری
یہ بھی تمہاری ڈیوٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا۔ نکاح ہوا ہے، کسی بھی حالات میں ہوا ہو، میں مانوں یا نہ مانوں، لیکن نکاح ہوا ہے، اور تم اس نکاح سے ہٹ نہیں سکتے۔ جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ اسے رشتے کا احساس دلا رہے تھے، جبکہ اپنی مسکراہٹ کو قابو کرتے ہوئے اس نے ایک اور نظر معصوم سی شنایا پر ڈالی تھی، جو دکھنے میں بے شک بے حد معصوم تھی، لیکن اندر سے 20 شیطانوں کو گھول کر پی کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کلیئر بات کریں سر، مجھے الجھائیں نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کے حساب سے تو آپ اس کی اور میری طلاق کروانے والے تھے، تو پھر اس کی طرف سے میری کوئی ذمہ داری نہیں نکلتی۔ اگر وہ میری فیوچر وائف ہوتی تو میں اس کی حفاظت کرتا، لیکن اب تو میں اس کو طلاق دینے والا ہوں، تو پھر میں کیوں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ وہ بڑے مزے سے بولا تھا، نہیں، ہم کوئی طلاق نہیں لے رہے، کوئی طلاق نہیں دینے والے ہو تم اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہو نا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو، اب تم طلاق کی بات کر رہے ہو، مطلب آپ اس نکاح کو ماننے لگے ہیں، آپ اس رشتے کو قبول کر رہے ہیں؟ وہ پھر بولا، آف کورس میں اس رشتے کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو؟ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، زبر، اور پھر یہی فیصلہ کیا ہے کہ طلاق والا معاملہ ہمیں یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ آخر میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تو پھر اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو، جب تک اس کی جان کو خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ تمہارے ساتھ وہیں ڈھاکہ میں رہے گی، اور وہاں اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ملے گی۔ میرا یہ مشن بڑا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے 3 مہینے سے زیادہ وقت یہاں پر رہنا ہوگا، تب تک میری واپسی ممکن نہیں، اور میرے بعد وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو تمہیں اسے اپنے پاس رکھنا ہوگا، اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، جہاں دشمنوں کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ اب اصل بات کی طرف آئے تھے، مطلب آپ اسے میرے ساتھ رخصت کر رہے ہیں؟ وہ پھر سے ان کی بات کاٹ گیا، نہیں، میں رخصت تو نہیں کر۔ اچھا، آپ رخصت نہیں کر رہے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے خاندان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ رخصتی کے بغیر میں اسے کیسے لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ؟ ایسا ممکن نہیں ہے، میں اس طرح اسے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ پہلے ہی آپ مجھے جائیداد کے طعنے مار رہے ہیں، اگر باپ نے آنکھ کر دیا تو پھر تو آپ کو بھی صرف ایک غریب مجبور سپاہی کے علاوہ میں کچھ لگوں گا ہی نہیں۔ نہیں، مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر تو آپ رخصتی کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بغیر رخصتی کے میں اسے کہیں لے کر جانے کو تیار نہیں ہوں۔ ڈی ایس پی صاحب یقیناً اس وقت گدھے کو باپ بنانے کے موڈ میں تھے، لیکن زبر نے
الٹا انہیں انہی کی باتوں میں پھنسا دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا بھائی یقیناً اسے گھر چھوڑ آئے گا۔ ان کے کافی دیر کچھ بھی نہ بولنے پر اس کی آواز پھر سے ان کے کانوں میں گونجی تھی۔ نہیں، میں اسے تمہارے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، تم اسے اپنے ساتھ ڈھاکہ لے جاؤ۔ اس وقت صرف تم ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہو، وہ بے حد مجبوری میں بولے تھے۔ زبر ان کی چال انہی پر الٹا گیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے اپنے ساتھ ڈھاکہ ہی لے کر جا رہا ہوں، بلکہ آدھا راستہ ہم لوگ طے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی بیٹی اس وقت پرسکون نیند سو رہی ہے۔ وہ کیا ہے نا سر، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ مجھے میری بیوی سے دور کرنے کے لیے یہ ٹرانسفر کروا رہے ہیں۔ بس اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، لیکن اب تو آپ کی اجازت مل گئی ہے۔ اب آپ نے مجھے اپنا داماد قبول کر لیا ہے تو پھر آپ سے کیا چھپانا؟ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ آپ سکون سے اپنا کام ختم کر کے آ جائیے گا۔ میں اور آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کریں گے۔ خدا حافظ، بائے، وہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ جبکہ دوسری طرف ڈی ایس پی صاحب کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا اور وہ اس کی منتیں کر رہے تھے، وہ اسے بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ انہیں بیوقوف بنا گیا تھا۔ اذن نہیں، پلیز نہیں، میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں لگ سکتا ہے۔ وہ بے قرار سا اس کے قریب آیا تھا جب اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میرے پاس مت آنا دامیار شاہ، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ کیا سوچا تھا تم نے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ نہیں دامیار شاہ، اگر تم میرے قریب آئے یا تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ وہ پیچھے کو ہوتی اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈال رہی تھی جب دامیار نے اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے دور ہو چکا ہے۔ میں نہیں آ رہا تمہارے پاس، میں دور ہوں تم سے، کوئی بیوقوفی مت کرنا، نیچے کرو اسے۔ وہ بے چینی سے کہنے لگا، میں نہیں آ رہا تمہارے پاس، پلیز پلیز اسے نیچے کرو۔ یار تم اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی تھی اور یقیناً یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ پیچھے کو ہٹتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں نہیں، وہاں۔ اس نے چاقو سے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صوفہ دکھایا تھا۔ کیا مطلب؟ اب میں اپنے ہی کمرے میں صوفے پر سوؤں گا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ شکر کرو میں نے تمہیں نیچے قالین پر سونے کے لیے نہیں کہا۔ اٹھو، شاباش، میرا وقت برباد مت کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہارے سونے کے بعد میں مجھے دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا دامیار شاہ۔ نہ موت آج مجھ سے دور ہے اور نہ ہی کل۔ میں یہ ٹیبل توڑ کر اس کے شیشے کے ساتھ خودکشی کر سکتی ہوں، میں بالکنی سے دوبارہ کود سکتی ہوں۔ یقین کرو ہر دفعہ زندگی مجھ پر مہربان نہیں ہوگی۔ میں اس دیوار پر سر مار مار کر بھی مر سکتی ہوں، اور یقیناً تمہیں یہ پاکیزہ عورت صرف ایک رات کے لیے تو نہیں چاہیے ہوگی۔ وہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ سے اس کا دل جلا رہی تھی۔ اور اگر میں مر گئی تو تم لوگوں سے طرح طرح کے سوال کریں گے۔ آخر بیوی کی موت پر بچ تو تم بھی نہیں سکتے،
تم کل رات خود اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے سوئی تھی۔ وہ جیسے اسے کچھ یاد کروا رہا تھا۔ اور تم موقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ بیڈ لک۔ اب تم اٹھ رہے ہو یا؟ اس نے پھر سے اپنی کلائی کی طرف چاقو کیا تو وہ غصے سے وہاں سے اٹھتا اپنا تکیا صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ وہ ریلیکس سی الماری سے جا کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ ایزا تو نہیں پگھلی، تو خیر یار آج تو آپ کے ویسے بہت سارے میں لائکس کا ڈیمانڈ کروں گی، کیونکہ آپ لوگ پھر سے سست ہوتے جا رہے ہو، جو کہ غلط بات ہے، اور آپ کو لائک دینے ہوں گے۔ چلو جلدی سے لائک کرو، اور شکریہ یار، آپ شازل اور روم کو بہت پیار دے رہے ہو، اور انشاءاللہ منڈے سے اس ناول کی نئی ایپیسوڈ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ 25 ایپیسوڈ ہم منڈے تک پوسٹ کر دیں گے، ڈیلی وائز 5 to 6 ایپیسوڈ چینل پر پوسٹ ہو رہی ہیں، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔